حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار ثناءخوان مصطفیٰ بزرگان دین نوجوانان اسلام اور عزیز بچوں، ہم سب بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی ولادت کی خوشی منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مقدر کے سوتے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ توفیق عطا فرماتا ہے، وہی اس میں حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو حضور بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ڈاکٹر احمد صاحب اور دیگر برادران بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ ہر سال اپنے پیارے محبوب آقا کے جشن کی خوشی اپنے گھر میں کر کے، حضور کا ذکر ولادت پاک کر کے، پورے سال کے لیے اپنے گھر کو رب کی رحمتوں کا مسکن بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، حضور کے ساتھ والہانہ محبت کو، اس اہتمام کو قبول فرمائے اور نیتوں کے اندر مزید خلوص بھی عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود ہی اپنی زبان مبارک سے انہیں فرما دیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بات رب کرتا ہے اور رب کی بات حضور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب رب کی رحمت اور اس کے فضل کی بات ہونے لگی ہے تو فرمایا، اے محبوب، میرے فضل، میرے کرم، میری رحمت کی بات ہے تو قل، آپ ان بندوں کو میرے فضل کے بارے میں آگاہ کر دو۔ بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو، یعنی جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو پھر منہ بسور کے نہیں بیٹھنا چاہیے، پھر ماتھوں پہ شکن ڈال کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو تمہارے گھروں میں صف ماتم نہیں بچھ جانی چاہیے۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو تمہارے چولہوں پہ چڑھی ہوئی ہنڈیوں کے منہ اوندے الٹے نہیں ہو جانے چاہیے۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو خوشی منانے والوں پہ فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اس وقت منہ چھپاتے چھپاتے نہیں پھرنا چاہیے۔ مولا کیا کریں؟ فرمایا، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس وقت انہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اس وقت یہ خوشیاں منائیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَلْيَفْرَحُوا کے لفظ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ چاہتا تو فرماتا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں فرمائیے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو فَلْيُصَلُّوا، پھر نمازیں پڑھا کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو فرما دیتا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو فَلْيَصُومُوا، روزے رکھ لیا کرو۔ اگر رب چاہتا
تو فرماتا کہ فل یسجدو، جب اللہ کا فضل ہو تو اظہار تشکر میں سجدے میں سر رکھ دیا کرو۔ اگر رب چاہتا تو فرماتا فل یرکعو، ایمان والو جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو رکوع کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر رب چاہتا تو یوں فرما دیتا کہ ایمان والو جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو فَلْيَتَصَدَّقُوا، صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو یوں فرما دیتا اے ایمان والو جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو فَلْيَحُجُّوا، حج پہ نکل جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ چاہتا تو فرماتا ایمان والو جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو فَلْيَعْتَمِرُوا، عمرہ کر لیا کرو، سبحان اللہ۔ تہجد گزاریاں کر لیا کرو، شب بیداریاں کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ سارے لفظ چھوڑ کے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا۔ کیا فرمایا؟ فَلْيَفْرَحُوا۔ توجہ رکھنا، ہم بھی کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں، آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، مولا فَلْيَسْجُدُوا فَلْيَرْكَعُوا فَلْيَصُومُوا فَلْيَحُجُّوا فَلْيَعْتَمِرُوا فَلْيُصَلُّوا، کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا اگر میں فرما دیتا نا، توجہ رکھنا ذرا بڑی اہم بات ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں انہیں کہتا نا جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو فَلْيَسْجُدُوا، سجدے کیا کرو، تو پھر ان لوگوں نے تو باز نہیں آنا تھا، انہوں نے کہنا تھا بس اللہ نے تو سجدے کرنے کا حکم دیا ہے، تم یہ گھروں پہ چراغاں کیوں کر رہے ہو، یہ جھڑیاں کیوں لگا رہے ہو، یہ دیگیں کیوں پکا رہے ہو، یہ سیمینار کیوں کر رہے ہو، یہ محفلیں کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں فرماتا کہ فَلْيَصُومُوا، روزے رکھ لو، تو پھر تم پہ صرف روزے رکھنا ہی لازم ہوتا۔ اگر میں فرما دیتا کہ فَلْيَسْجُدُوا، پھر سجدے کرنا ہی لازم ہوتا۔ اگر میں فرما دیتا فَلْيَرْكَعُوا، تو پھر صرف رکوع کرنا ہی لازم ہو جاتا۔ اگر میں فرماتا فَلْيَتَصَدَّقُوا، تو پھر صدقہ تو خیرات کرنا ہی لازم ہو جاتا۔ اگر میں فرماتا فَلْيَعْتَمِرُوا، تو پھر عمرہ کرنا ہی لازم ہو جاتا۔ فَلْيَحُجُّوا فرماتا تو صرف حج کرنا لازم ہوتا۔ اگر کوئی دوسرا کام کرتا تو یہ فتوے والی فیکٹریوں سے فتوے نکل آتے، پھر تم کیا کرتے؟ میں نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، چاہے تو تم خوشیاں مناتے ہوئے نمازیں پڑھنے لگ جاؤ، چاہے تم رکوع کرنے لگ جاؤ، چاہے تم صدقہ تو خیرات کرنے لگ جاؤ، چاہے تم حج کرنے لگ جاؤ، چاہے تم راتوں کو شب بیداریاں کرو، ارے تمہاری مرضی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، میں تو تمہیں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حافظ مشتاق۔ تو فرمایا کہ میں نے ایک لفظ کا انتخاب اس لیے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو حکم فرما دے نا تو پھر اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر اللہ فرماتا نا سجدے کرو تو فضل اور رحمت پہ پھر سجدے ہی لازم ہوتے۔ اگر کوئی اور بات کرتا اور کوئی کام کرتا تو پھر مورد الزام بنتا، یہ کام تو اللہ نے کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، یہ دیگے پکانے کا کہاں حکم ہے، یہ جھنڈیاں لگانے کا کہاں حکم ہے، روزے رکھنے کا کہاں حکم ہے، یہ جلسے کرنے کا کہاں حکم ہے، یہ جلوس نکالنے کا کہاں حکم ہے، یہ لائٹنگ کرنے کا کہاں حکم ہے، یہ چراغاں کرنے کا کہاں حکم ہے؟ رب نے فرمایا مجھے تو بس چاہیے کہ میرا محبوب آیا ہے، تم پہ فضل اور کرم ہوا ہے تو تمہارے چہروں پہ بس مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا خوشیاں مناؤ۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، اگر تمہاری خوشی ہے تو سجدے میں سر رکھ دو، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خوشی رکوع کرنے میں ہے، رکوع کر لو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اگر تمہاری مرضی ہے دیگے پکانے کی، دیگے پکا لو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اگر جھنڈیاں لگا کے تم خوش ہوتے ہو، جھنڈیاں لگا لو۔ اگر چراغاں کر کے تم خوش ہوتے ہو، چراغاں کر لو۔ ارے اگر تم صدقات و خیرات کر کے خوش ہوتے ہو، صدقات و خیرات کر لو۔ ارے جو تمہاری مرضی ہے کرو، میں تو چاہتا ہوں فَلْيَفْرَحُوا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
یہ نہیں کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقات و خیرات کرو، لیکن میرے محبوب کی آمد آئے تو تمہارے ماتھے پہ 100 بل پڑنے شروع ہو جائے، تمہارے پیٹ میں بل پڑنا شروع ہو جائے، تم خوشیاں منانے والوں پہ فتوے لگ جاؤ۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے میں نے تو اس وقت بھی جب حضور کی ولادت و سعادت ہوئی تھی، میں نے تو اس وقت بھی کسی کو پریشان نہیں دیکھنا پسند کیا۔ عرب والوں میں تو یہ رواج تھا، ان کے اندر یہ ریت تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تو اس کے گھر میں صفحے ماتم بچھ جاتی تھی، وہ پریشان ہو جاتا تھا، وہ منہ چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈتا پھرتا تھا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، وہ کہتا تھا کل کو میرا کوئی داماد بنے گا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ ارے بچی کا ان کے گھر میں آنا ان کے لیے غم کا باعث تھا۔ میں رب نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کی آمد ہو، میرے محبوب کی ولادت کی گھڑی ہو تو کسی کے گھر میں صفحے ماتم بچھ جائے، کسی کے ماتھے پہ شکن پڑ جائے، کوئی پریشان ہو جائے، کوئی غمگین ہو۔ میں نے جبریل کو حکم دیا تھا، جبریل آج جس ماں نے جنم دینا ہے انہیں حکم دے دو کہ آج بیٹوں کو ہی جنم دے دو۔ آج کسی کے گھر میں بچی نہ پیدا ہو، بچی پیدا ہوگی کوئی پریشان ہو جائے گا، کسی کے گھر میں صفحے ماتم بچھ جائے گی، ارے کوئی افسردہ ہو جائے گا، ارے وجہ اس کی بچی ہوگی، لیکن میرا محبوب آ رہا ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، محبوب کی آمد، آمنہ کے لال کی آمد، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت۔ تو رب نے تو اس وقت بھی پسند نہ فرمایا کہ کسی کے گھر میں غم کا سما ہو، کسی کے گھر میں صفحے ماتم بچھے۔ فرمایا اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی تو یہ پریشان ہوں گے، پریشانی بچی کی وجہ سے ہونی ہے، لیکن گھڑی تو میرے نبی کی ولادت کی گھڑی ہے نا۔ میں اپنے نبی کی ولادت کی گھڑی میں کسی کو پریشان بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے رب نے کائنات کی ساری ماؤں کو اس رات بیٹے تقسیم کیے۔ ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ہم لڈو بانٹتے ہیں، ہم دھیگے بانٹتے ہیں، تو لوگ فتوے لگاتے ہیں، ہم اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کرتے ہیں۔ وہ رب علی کل شیء قدیر ہے۔ فرمایا میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو، میری خوشیوں کا یہ سما ہے، میں دھی اور پتر دینے والا ہوں، میری خوشیاں دیکھو، میرا محبوب آیا ہے، میں سب کو پتر بانٹ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رب نے بھی خوشیاں کی، ہم چراغاں کرتے ہیں نا، یہ ہم لائٹیں لگاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو حکم دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے جب حضور کی ولادت و سعادت کی رات آئی تو میں نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے دیکھا تو خدا کی قسم آسمان کے ستارے میری چھت کے قریب آ چکے تھے، اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے، مجھے گمان ہونے لگا کہیں یہ نیچے ہی نہ گر پڑے۔ کیوں وہ آئے تھے؟ حضور کی ولادت کی رات تھی نا۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو حکم دیا تھا، اے ستاروں آج تک آسمان کو چمکاتے رہے ہو، آج تک وہاں چراغا کرتے رہے ہو، آج دنیا میں میرے محبوب کی آمد کی گھڑی ہے، آج آسمان کا چراغا چھوڑ دو، آمنہ کے گھر جا کے چراغا کر دو۔ آسمان کے ستارے آگے، اور پھر اہل محبت ایک اور طویل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے آسمان کے ستاروں کو پتہ کیوں بھیجا تھا؟ ایک اور وجہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر لقد نور القمر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال، اے سراپا حسن و جمال، و یا سید البشر، اے ساری انسانیت کے سردار، آپ کا چہرہ انور اتنا روشن اور منور ہے۔ یہ بات بتانے لگوں ستارے کیوں آئے تھے؟ آپ کا چہرہ انور اتنا روشن ہے، اتنا منور ہے، وہ کتنا روشن ہے حضرت آمنہ سے نہ پوچھ لیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لوگو خرج منی نور ادا
ادات لی قصور الشام، حضرت شفا جنہیں حضور کی داعیہ بننے کی سعادت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ، وہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت و سعادت ہوئی تو حضور میرے ہاتھوں پہ تشریف لائی، میں نے ہاتھوں پہ اٹھایا تو خدا کی قسم اتنا نور پھیل گیا، اتنا نور پھیل گیا کہ علمت ما فی السماوات والارض، فرمایا اس نور کی وجہ سے میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ادات لی قصور الشام، مجھ سے ایک نور نکلا، اس نور کی اتنی روشنی پھیل گئی، اتنی روشنی پھیل گئی، اتنا اجالا ہو گیا کہ میں نے اس نور کی وجہ سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ سورج سے بھی بڑھ کے روشنی ہے کسی کی، کتنا روشن سورج ہے، ہر چیز کو جگمگ جگمگ چمکا دیا ہے، بند کمروں میں جا کے دیکھو وہاں بھی روشنی پہنچی ہوئی ہے، لیکن اتنے حضرات جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سورج کی اتنی روشنی ہے، اتنی روشنی ہے کہ میں نے یہاں بیٹھ کے لال مسجد کو دیکھ لیا، میں نے اسٹیشن کو دیکھ لیا، میں نے چمنڈا پھاٹک دیکھ لیا؟ نہیں دکھائی دیتا۔ کیوں؟ یہ روشنی کی ایک طبیعت ہے، یہ کثیف چیزوں سے پار نہیں جا سکتی۔ دیوار کے ادھر روشنی ہے تو دیوار کے پار کچھ دکھائی نہیں دیتا، جتنی روشنی کر لو، یہ محلات، یہ بنگلے، کوٹھیاں، یہ مکانات درمیان میں حائل ہوتے ہیں، نگاہیں ان سے پار نہیں جا سکتی۔ یہ نور کی خاصیت ہے، وہ لطیف چیزوں کو چیر کے چلا جاتا ہے لیکن کثیف چیزوں کو نہیں پار کر سکتا۔